رجب کا مہینہ جب داخل ہوتا تھا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اور جب شعبان المعظم کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام اس مہینہ کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے 14 شعبان اور 15 شعبان کے بیچ کی رات، جس کو متعدد روایات سے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ یہ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ عام راتوں کی عبادت پر اس رات کی عبادت کو فوقیت حاصل ہے، جس کو ہمارے زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ یہ بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، اور اللہ کے حضور خوب عبادت کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے مابین میں اعلان کر دیتے ہیں، اس 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک کتنے لوگوں نے مرنا ہے، کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، کس کی زندگی میں کیا انقلاب آنے ہیں، کس کے کیا نقصانات ہونے ہیں، کیا کچھ ہونا ہے، وہ سارا کچھ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ایک بندے کے حق میں اگر آسمانوں پر موت لکھی جا رہی ہے اور وہ اس دھرتی پر دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، تو فرشتے ان پر ہنستے ہیں، کتنا بے وقوف ہے یہ انسان جس کے موت کا دن کا تعین ہو چکا ہے اور یہ دنیا میں جا کر کے کسی اور کام میں مشغول ہے۔ تو بہرحال یہ جو رات ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ کتنے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے؟ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنی لوگوں کی بخشش فرمائیں گے جتنے بنی قلب کے قبیلے کے بیڑوں کے جسم کے اوپر بال ہیں، ان بالوں کی بقدر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخش فرمائیں گے۔ بنی قلب قبیلہ عرب میں ایک مشہور قبیلہ تھا جو بیڑ بکریاں رکھا کرتے تھے۔ اتنے بیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ وادی میں ان کی بیڑ بکریاں اتر جاتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے بیڑ بکریوں کے علاوہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس قبیلہ کے ان جانوروں کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی بخشش فرمائیں گے جتنے ان جانوروں کے جسم کے اوپر بال ہیں۔ کیا غفور اور رحیم پروردگار ہے۔ لیکن ایک اور روایت پڑھ کر کے تو خوف لاحق ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ جس طریقے سے اس رات میں لوگوں کی بخشش ہونی ہے، 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔
وہ 5 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 مشرک آدمی۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانتا ہو، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حاجت روا سمجھتا ہو، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دینے والا ہو، اللہ کے علاوہ بھی کوئی سجدے کا لائق ہو، جو آدمی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے فرمایا یہ مشرک ہے اور اس بدبخت کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا شخص فرمایا المسبل، تکبر کرنے والا آدمی۔ اس کائنات میں سب سے پہلے جو نافرمانی ہوئی ہے وہ تکبر کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ ابلیس نے تکبر کر کے حضرت انسان آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کائنات میں یہ سب سے پہلے نافرمانی تھی، اس سے پہلے کوئی نافرمانی نہیں تھی۔ اس نافرمانی کی بنیاد پر شیطان جو وقت کا ایک بڑا عبادت گزار تھا، اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ کے لیے محروم اور مطرود کر دیا۔ اور تیسرا آدمی شائن، کینہ پرور، جو اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہو۔ کینہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسا آدمی جو دوسرے کے لیے ہر وقت نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس بندے کو یہ تکلیف پہنچائے، یہ پریشانی پہنچ جائے، اس غم میں مبتلا ہو جائے، اس منصب سے ہٹا دیا جائے، اس قسم کا ارادہ رکھنے والا اپنے سینے میں کینے والا آدمی کہلاتا ہے۔ اور یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ اس صاحب کا بھی اس رات میں کوئی بخشش نہیں۔ اور چوتھا شخص عاقل لوالدین، والدین کا نافرمان، پوری زندگی دن کا روزہ رکھے، پوری زندگی رات کو کھڑے ہو کر کے قیام کرے، اللہ کے حضور عبادت کرے۔ میں قسم بھی اٹھاؤ خانس نہیں ہوں گا، اس منبر سے دعوے سے کہتا ہوں، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے، پوری زندگی دن کا روزہ، پوری زندگی رات کی عبادت اللہ کے حضور قبول نہیں ہے۔ اور اس رات میں بھی ایسے شخص کی کوئی بخشش نہیں۔ کس قدر بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو ناراض کر دیا۔ آقا مطلب ہوتا ہے جس نے ماں باپ کے سینے کو چیر دیا ہے۔ یہاں قریب میں ایک صاحب میں نے رابطہ کیا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے بچے ہیں، میں آپ کے طرف بھیج رہا ہوں، آپ تھوڑی سی نصیحت فرما دیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جب یہ بات کرتا ہے تو میرے سینے کو چیر دیتا ہے، اسے کہیں کہ اپنے والدین سے تمیز سے بات کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سب لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ ایک سخت بول تو کیا، لوگوں نے ڈنڈے اٹھا دیے، والدین کے اوپر برسا دیے۔ کتنے والدین شکایت کرتے؟ فرمایا ایسا شخص اس رات میں اس کی کوئی بخشش نہیں۔ علقمہ صحابی رسول، آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا سفر ہے، ان کی گھر والی نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے۔ علقمہ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اور واقعہ ایسا ہی تھا، ان کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ بتلایا کہ ان کی والدہ باقاعد حیات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پاس بلایا، کہا آپ انہیں معاف کر دیں؟ کہا معاف تو نہیں کرو گی۔ بھائی کیوں نہیں معاف کر دی؟ کہا ان کی رات کی عبادت بہت اچھی ہے، دین کے معاملات بہت اچھے ہیں، اچھے اخلاق ہیں، بہت اچھی عبادت کرتے ہیں،
لیکن مجھ سے بات کرتے ہوئے سینے کو چیر دیتا ہے، اس لیے میں معاف نہیں کروں گی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا لکڑی جمع کر دو، آگ لگائے اور علقمہ کو اٹھا کر کے اس میں ڈال دے، ایسے ہی جل جائے۔ تو آگے وہ بھی ماں تھی، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا ایسا ہی کروں گا۔ کہا کیوں؟ یہ تو میرے بیٹے ہیں۔ کہا اگر آپ اس سے معاف نہیں کرے گی، آگ میں جلانے کی اجازت نہیں دے گی، تو یہ مرتے ہی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب انہوں نے اسی وقت کہہ دیا اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، کلمہ پڑھ لیا اور اسی وقت روح پرواز ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں اترے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اپنے زندگی میں اپنے والدین کو ناراض کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام انبیاء اور رسول کی لعنت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا، عاق آدمی والدین کا، اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور پانچواں شخص فرمایا کہ وَمُدْمِنُ خُمْرٍ، شراب کا عادی، جو مسلسل شراب پینے والا ہے، ایسے آدمی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ بھئی ہر بندہ اپنے گریبان میں جان سکتا ہے کہ ان پانچوں امراض میں سے کون سا مرض ہے جو میرے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے اس مرض سے انسان توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھے کہ اس رات کے اندر اجتماعی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، اجتماعی عبادت کر رہے ہیں۔ اجتماعی عبادت شریعت نے نہیں بتلایا ہے، انفرادی عبادت ہے۔ مسجد کی عبادت بھی نہیں بتلائی ہے، انفرادی عبادت اور اپنے گھر میں کر لے، اور اس میں بھی مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ نے کون سی عبادت کرنی۔ اپنے گھر میں سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حق میں خوب دعائیں مانگے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے۔ اس کے علاوہ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، نہ اجتماعی کوئی عبادت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بدبختی سے ہمارے ان چند ممالک میں یہ جو چیز مشہور ہو گئی، پٹاخے بجانا، چراغاں کرنا اور حلوے بنانا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہم دور رہ کر کے صرف اللہ کے حضور عبادت کریں اور اللہ سے دعائیں مانگے، تو انشاءاللہ تعالی یہ رات ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی